جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور ہم کسی سیز فائر کو یقین نہیں کر رہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بار پھر اسرائیل کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ایران نے ریجنل ریزسٹنس کو ہائی الرٹ کا میسج جو ہے وہ بھیج دیا ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ اسرائیل اٹیک کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی ایران جو ہے وہ اس نے کہا ہے کہ اس کا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ جاری رہے گا۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ نیوکلیر اب ایران کی آخری ضمانت جو ہے وہ بن چکی ہے اس کے سروائیول کی، اور نیوکلیر جو ہے وہ اس کو بنانا ہوگا، اس کی طرف ایران جو ہے وہ سوچ رہا ہے کیونکہ دوبارہ حملہ ایران کے اوپر ہونے جا رہا ہے۔ یعنی اب بھی جو ٹاکس ہو رہی ہیں، جو گارنٹیز ہوں گی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ حملہ ہوگا تو آپ کو نیوکلیر کی طرف جانا ہی ہوگا۔ غزہ میں صورتحال کیا ہے؟ غزہ کا سیز فائر حماس کی جانب سے اپنا فائنل پرپوزل جو ہے وہ جمع کروا دیا گیا ہے۔ قطری آفیشل جو ہیں وہ روم پہنچ رہے ہیں، جہاں پر سٹیو وٹکوف کے ساتھ ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور چرچ لیڈر جو ہیں وہ فلسطین کے حق میں سامنے آئے ہیں۔ ورلڈ وائڈ جو پروٹیسٹ بھی جاری ہیں، لیکن کیا یہ انف ہیں غزہ کا سیز فائر کروانے کے حوالے سے؟ اور اگر غزہ کا سیز فائر نہیں ہوگا تو پھر صورتحال کس طرف جاری ہے؟ یہ تمام ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، اس وقت ہم جس منٹ اور جس گھنٹوں سے گزر رہے ہیں، غزہ میں جو صورتحال ہے وہ اتنی تشویشناک ہے، اتنی پینفل ہے کہ اس کو ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہم پچھلے کئی دنوں سے فاقوں کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو اس وقت غزہ میں فاقوں کی جو سٹیج پہنچ گئی ہے وہ کون سی سٹیج ہے؟ یہ وہ سٹیج ہے ناظرین، فلسطینی اس سٹیج کو اب فیس کرنے لگ گئے ہیں جس میں لوگ جو ہے وہ فاقوں سے گرنا شروع ہو گئے ہیں، یعنی نڈھال ہو کر اب وہ ان کی جانیں جا رہی ہیں۔ یعنی کھڑے کھڑے ایک شخص جو ہے وہ بس گر گیا ہے اور اس کی جو ہے نا شہادت ہو گئی ہے، یعنی فاقوں سے اب لوگ مرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ سٹیج ہے وہ اس وقت آ گئی ہے۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں 21 فلسطینی بچے بھوک سے مارے گئے۔ ایک بچہ کتنا کھانا کھا لیتا ہے دن میں؟ ایک بچہ جو ہے وہ کھانا کتنا کھا لے گا؟ تو اس کا مطلب بچوں کے لیے وہ تھوڑا سا کھانا بھی اویلیبل نہیں ہے اور بچے مرنا شروع ہو گئے، تو پیچھے باقی جو اڈلٹس ہیں ان کے لیے کیا صورت ہے؟ یعنی ایسا تھوڑی ہے کہ مائیں اور پیرنٹس اور فیملی کے باقی لوگ کھا رہے ہیں اور بچوں کو نہیں دے رہے، تو اگر بچے مرنا شروع ہو گئے تو پھر باقیوں کی جو صورتحال کیا ہوگی؟ اب ناظرین دیکھیے، سٹارویشن کی 3 سٹیجز ہوتی ہیں بنیادی طور پر، اور اس میں پہلی سٹیج کیا ہے؟ اس بات کو سمجھیے پھر آپ کو ساری یہ صورتحال سمجھ آئے گی۔ پہلی سٹیج کیا ہے کہ جب آپ کو کھانا ملنا بند ہو گیا، یعنی اس وقت اگر ہمیں کھانا ملنا بند ہو جائے تو ہماری سٹارویشن شروع ہو جائے گی۔ ہمیں ایک دن نہیں ملا، پھر دوسرا دن، تیسرا دن، 5واں دن، 7واں دن، تو ہم یہ سٹارویشن میں ہیں، دن بدن ہم نڈھال ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ پہلی سٹیج ہے کہ کھانا نہیں مل رہا۔ دوسری سٹیج یہ ہے کہ آپ کی باڈی، جسم میں جو فیٹ ہے وہ کھانا شروع کر دیتی ہے۔ سروائیول کے لیے باڈی جو ہے وہ جسم کا جو فیٹ ہے وہ کھانا شروع کر دیتی ہے، اور 4-5 دن جب گزریں گے اس پروسیس کو، یہ سٹیج 2 ہے، 4-5 دن جب اس سٹیج کو گزریں گے تو آپ کے جسم سے سارا جو فیٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا اور صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ جو نظر آئے گا، فیٹ ختم ہو چکا ہوگا۔ اور آخری سٹیج کیا ہوتی ہے؟ آخری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ جب باڈی بونز کو کھانا شروع کر دیتی ہے، یعنی جو ہڈیاں ہیں ان کو کھانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ تیسری سٹیج ہوتی ہے، اور اس تیسری سٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت اس شخص کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، اور یہ سٹیج بھی 2-3 دن 4 دن کی ہوتی ہے۔ اوورآل یہ جو سٹارویشن ٹو ڈیتھ ہے، یہ پروسیس جو ہے وہ 2 ہفتوں کے لگ بھگ ہو سکتا ہے، انڈیویجول پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک کوئی مضبوط شخص ہے، ظاہر ہے کہ وہ 2 ہفتے سے آپ کہہ لیں کہ 3 ہفتے وہ سروائیو کر سکتا ہے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ یعنی کہ اگر ایک انسان کو کھانا نہ ملے تو سائنٹیفک اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ وہ 2 ہفتے تک بغیر کھانے کے سروائیو کر سکتا ہے، لیکن وہ سروائیول کیسا ہوگا کہ بس آپ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتے چلے جا رہے ہیں، آپ نڈھال ہو چکے ہیں، آپ بس پڑے ہیں، مطلب آپ بالکل جو ہے وہ نڈھال ہو گئے۔ تو 2 ہفتے کتنے ہوتے ہیں؟ یعنی تو یہ فلسطین کی نظیر اس وقت جو ایک بڑی آبادی ہے وہ سٹیج 2 میں داخل ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیں گے آپ کو ہر طرف ہڈیوں کے ڈھانچے نظر آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ بچوں کی آپ تصویر دیکھیں، آپ کو ہڈیوں کے ڈھانچے نظر آئیں گے، اور بہت ساری آبادی جو ہے وہ سٹیج 3 میں داخل ہو گئی ہے۔ اور اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں کہ ڈاکٹرز کھڑے کھڑے گرنا شروع ہو گئے، یعنی وہ دیکھیں نا باہمت ڈاکٹرز، وہ اگر علاج کر بھی رہے ہیں تو وہ کھڑے کھڑے گر گئے۔ یونائٹڈ نیشن کا جو سٹاف ہے وہ بھائی کھانا تو کسی کے لیے بھی نہیں نا، یونائٹڈ نیشن کا سٹاف اس کی بھی یہی حالت ہے، باقی جو کچھ تھوڑے سے مٹھی بھر انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں ان کی بھی یہی حالت ہے، اور کھڑے کھڑے لوگ جو ہے وہ گرنا شروع ہو گئے۔ ڈاکٹرز کے ساتھ بھی واقعات ہوئے ہیں، بچوں کے ساتھ، اڈلٹس کے ساتھ، اور بس وہ لوگ یعنی کھڑے کھڑے جو ہے وہ گرنا شروع ہو گئے۔ تو بنیادی بات کیا ہے کہ اسرائیل نے جو سٹارویشن کی پالیسی استعمال کی تھی، جس کو شروع کیا تھا، وہ اب اپنے پیک پر پہنچ گئی ہے۔ یعنی سٹارویشن کی بنیادی پالیسی کا مقصد کیا تھا؟ فلسطینیوں کو مارنا، یعنی اب فلسطینیوں کو مارنے کے لیے بموں کی ضرورت نہیں ہے، کھانا بند ہے، کھانا بند رہے گا تو فلسطینی خود بخود ہی گرنا شروع ہو جائیں گے، خود بخود ہی مرنا شروع ہو جائیں گے، ان کے اوپر بم گرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس کھانا مزید بند رکھنا ہے۔ یعنی سٹارویشن کی جو پیک سٹیج ہے اس کو فلسطینی آبادی جو ہے اس وقت پہنچ گئی ہے۔ تو یعنی وہ ٹائم آ گیا ہے کہ اگر دنیا نے انٹروین کرنا ہے تو ابھی کرنا ہے،
اب اس میں یہ نہیں ہے کہ سیز فائر ہو رہا ہے، اچھا سینکشن لگ رہی ہیں، اچھا کھانا داخل کرو، اچھا ہم وارننگ دے رہے ہیں، وہ ٹائم نہیں ہے، ابھی کرنا ہے، آج ہی کرنا ہے، اگلے گھنٹوں میں کرنا ہے، یہ صورتحال. یعنی 21 بچے مر گئے ہیں، اس سے تو کوئی بڑی بات ہو نہیں سکتی ہے، اور ہم 21ویں صدی میں ہیں جب ریئل ٹائم میں ہمیں یہ پتا لگ رہا ہے کہ اس وقت غزہ میں یہ ہو رہا ہے. ہم کو پرانی کہانیاں نہیں سنا رہے ہیں، نہ پڑھ رہے ہیں کہ اچھا اس وقت ہوا تھا، اچھا یار کتنی تکلیف کی بات. ریئل ٹائم ہمیں پتا ہے کہ غزہ میں اس وقت ایکچوئل صورتحال کیا ہے. تو مصر کیا اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ سکتا ہے؟ کیا جارڈن اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ سکتا ہے؟ کیا سعودی عربیہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یار اسرائیل بڑا طاقتور ہے؟ یعنی آپ جنگ کی ہم بات ہی، یہاں جنگ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر کھانا داخل کرنے کی بات ہو رہی. یہ نہیں کہا جا رہا کوئی عرب فوجی جب وہ چڑھ دوڑے اسرائیل کے اوپر. مڈل ایسٹ نے ماڈرن ہسٹری میں ایسی صورتحال تو کبھی فیس نہیں کی ہے، چاہے جتنی مرضی یہاں پر جنگیں ہوئی ہیں. تو کوئی اپنی ذمہ داری سے نہیں بھاگ سکتا ہے. اور یہ جو خاموشی ہے، یہ جو بے حسی اور بے بسی ہے، یہ سب یعنی کہ اسرائیل کو یہ الاؤ کر رہی ہے کہ وہ اپنا یہ ظلم جاری رکھے، کیونکہ جنگ تو وہاں پر ہو ہی نہیں رہی ہے نا، جنگ تو ہو نہیں رہی ہے، کھانا بند کیا ہوا ہے. تو آپ کے بارڈر ساتھ لگتے ہیں، آپ کھانا نہیں بھجوا سکتے، اور آپ پریشرائز نہیں کر سکتے، اور آپ ان کے ساتھ انٹیلیجنس بھی شیئر کر رہے ہیں، آپ مستقبل کے منصوبے بھی بنا رہے ہیں. تو یہ کوئی بھی اس میں سے یعنی آپ اپنے آپ کو مبرہ نہیں کر سکتا کہ میری اس میں کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے. وہ خود کہتا رہا تو الگ بات ہے، تاریخ میں وہ کٹہرے کے اندر ہوگا. اب ذرا کچھ ہیڈ لائنز دیکھیے. نائٹ میئر ود نو اینڈ، پیپل ڈراپ ڈیڈ ایز غزہ ہٹس پیک سٹارویشن. پیپل ڈراپ ڈیڈ، لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو گئے، گرنا شروع ہو گئے، یعنی بس کھڑے کھڑے بس ڈیتھ ہو گئی ہے. اب وہ آخری سٹیج میں ایک بڑی آبادی داخل ہو چکی ہے. پیپل ڈراپ ڈیڈ. اسرائیل پاؤنڈز غزہ، اوپر سے بمباری جاری ہے. 109 ایڈ گروپس وارن آف اے میس سٹارویشن. ایک بڑی آبادی بھوک سے ماری جائے گی. یعنی آپ دیکھیں گے موجودہ اس دور کے انسان نہیں سوچا تھا کہ یہ صورتحال بھی فیس کرنا پڑے گی. یعنی آپ یہ لفظ کیسے ادا کریں گے کہ میس سٹارویشن، ایک ہزاروں یا خدا نہ خاصا اس سے بڑی تعداد میں بس لوگ بھوک سے مارے جائیں. تو آج کے انسان کا بھی اس نے سوچا نہیں تھا کہ آج کے دور میں بھی یہ صورتحال فیس کرنا پڑ سکتی ہے. مور دین 100 NGOs، ایڈ NGOs جو ہیں، ساؤنڈ الارم اوور میس سٹارویشن ان غزہ. آج 100 انفیکٹ 109 دنیا بھر کی جو NGOs ہیں ایڈ کی، انہوں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ میس سٹارویشن یعنی بالکل وہ پیک سٹیج ہے، وہ پہنچ گئی ہے. اس کے علاوہ دیر البالا میں اسرائیلی فوج جب وہ ساؤتھ میں داخل ہوئی تھی 24 آورز وہاں پر رہی ہے، اور لیونگ ٹریل آف ڈسٹرکشن بیہائنڈ. ریزیڈینشل بلڈنگز کو ڈسٹرائے کیا ہے، کازنگ سویئر ڈسٹرکشن آف سیویلین انفراسٹرکچر. تو دیر البالا آخری علاقہ ہے، اس میں یہ داخل ہوئے، 24 گھنٹے رہے ساؤتھ میں، اور بہت سارے ریزیڈینشل بلڈنگز کو تباہ کیا ہے. اب یہ مزید وہاں پر داخل ہوتے رہیں گے. اسرائیلی آرمی سیز اٹ از انٹینسیفائنگ آپریشن ان دی غزہ. اور بھائی کون سے آپریشن انٹینسیفائی ہو رہے ہیں؟ تو ادھر سے بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، اوپر سے بم گر رہے ہیں، اور پینے کو پانی نہیں ہے. Associated Press calls on Israel to allow evacuation of journalists from Gaza. Appalling and unattainable situation in the war-ravaged enclave. Associated Press کے جرنلسٹ وہاں پر ہیں، بہت سے جرنل کے ہیں، ان کے کچھ جرنلسٹ وہاں پر موجود ہیں، تو وہ ان کی بھی فاقوں کے ساتھ وہ مرنے والے ہیں. تو اسرائیل کو کہا گیا کہ ان کو ایویکویٹ کی جو ہے نا الاؤ کیا جائے. تو وہ جرنلسٹ بھی فاقوں، مطلب کھانا ہے ہی نہیں نا وہاں پر. جو بھی ہے UN کے لوگ ہیں، WHO کے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے فاقوں کی صورتحال ہے. تو 21 مہینے ہم نے بروٹیلٹی کے بہت سارے چیپٹرز دیکھے ہیں، اور اب ہم یعنی کہ بالکل ان گھنٹوں میں ہیں کہ جو کرنا ہے بس ابھی کرنا ہے، اب مزید ڈیلے نہیں ہے. اچھا اب سیز فائر کی کیا صورتحال ہے؟ سیز فائر کی صورتحال یہ ہے کہ حماس نے اپنا فائنل پرپوزل جو رسپانس ہے پرپوزل کا وہ جمع کروا دیا. اور وہ کیا جمع کروایا؟ یعنی وہ وہی ہے جو ہمیشہ سے وہ بات کرتے رہے، پرماننٹ سیز فائر، آگے بھی وہ وہی ہے جو انہوں نے پہلے سینکڑوں مرتبہ انہوں نے اپنا رسپانس جمع کروایا. اب یہ جو ٹرمپ نے شروع کیا تھا نا، ٹویٹ کیا تھا کہ اسرائیل ایگری ہو گیا ہے، بس حماس بھی ایگری ہو جائے تو فلانا فلانا کر کے، تو یہ اس پروسیس کا حصہ ہے جس میں حماس نے اپنا فائنل جواب جمع کروایا، اور اس میں انہوں نے وہی باتیں کی ہیں جو پہلے وہ کرتے رہے، جو ساری دنیا اس وقت ڈیمانڈ کر رہی ہے. The ball is now in American and Israeli court. اچھا اب کیا سیز فائر ہوگا؟ قطر کی ذرا ہیڈلائن دیکھیے. قطر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر امریکہ نے پریشرائز نہیں کیا تو سیز فائر نہیں ہوگا. قطر ہوپفل آف ٹاکس بٹ پیرامیٹرز ریمین. Israel's reckless behavior not only in Gaza but also with its attacks on Lebanon, Syria, Yemen and Iran has endangered security in the Middle East. اب یہ قطر نے آج یمن کی بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ نہ صرف غزہ بلکہ لیبنن، شام، یمن اور ایران، اس پر جو حملے ہیں اس نے پورے مڈل ایسٹ کو بڑی تباہی کی طرف یہ دھکیل رہا ہے. If there is no serious pressure from the international community، جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتے انٹرنیشنل کمیونٹی کو چھوڑیں، پرٹیکولرلی یونائٹڈ اسٹیٹس. اصل بات یہ ہے قطر نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے پریشرائز نہ کیا تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور یہ اس طرح معاملہ چلتا رہے گا، کوئی سیز فائر نہیں ہوگا. اسٹیو وٹکوف جو ہے وہ روم پہنچ رہا ہے اگلے 24 گھنٹے میں. ادھر سے قطری آفیشل جو ہے وہ اس سے ملاقات کرنے والے ہیں. وٹکوف ٹو میٹ اسرائیلی قطری آفیشلز ان روم. تو یہ ملاقاتیں، یہ باتیں، یہ فون کال، یہ سب بے معنی ہیں، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ پرپوزلز کتنے مہینوں سے تیار ہے.
سب کو پتا ہے کہ سیز فائر کا مطلب کیا ہے، تو وہ ایک کال میں کیا جا سکتا ہے، لیکن آگے پیچھے گھمانا، ٹھیک ہے نا چیزوں کو، اور اس منتھ کے اینڈ تک کنیسٹ بھی چلی جائے گی، تو اسرائیلی جو پارٹیز ہیں جو وڈرا کر گئی ہیں، جو ابھی نو کانفیڈنس موشن وہ نہیں لے کر آئی ہیں، جنہوں نے وڈرا کیا اور بس خاموش ہو گئی ہیں، تو وہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ اگلے 2-3 دنوں کے اندر جو وہ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ اس ویک کے اینڈ تک جو ہے وہ ہم اور زیادہ کلیئرٹی میں ہوں گے کہ صورتحال کس طرف جاری ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر سیز فائر نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا؟ بھئی سیز فائر نہیں ہوتا تو فلسطینی وہاں پر مارے جائیں گے، پھر ان کو ڈسپلیس کیا جائے گا، تو یہ کیا مطلب مڈل ایسٹ میں اس کے بعد امن ہونے والا ہے؟ تو پھر تو آپ جانتے بوجھتے ہوئے ریجنل وار کی طرف دھکیل رہے ہیں، یعنی یہ تھوڑی ہونے والا ہے کہ فلسطینی مارے جائیں گے، ڈسپلیس ہو جائیں گے اور باقی سب امن کے ساتھ رہنا شروع کر دیں گے، اس کے بعد تمام عرب لیڈرز ہیں وہ تل اویو اتریں گے اور نتن یاہو کے ساتھ جا کر ہاتھ ملائیں گے۔ یہ تو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے نا۔ ابھی تک تو آپ دیکھیں، ابھی تک کیا ڈسکشن ہے کہ جناب سیز فائر ہو جائے گا، فلسطینی ریاست بنے گی، اچھا یہ ایڈ داخل ہوگی، اچھا فلاں، تو ابھی تک تو آپ نے یہ پوائنٹ رکھا ہوا ہے۔ جب فلسطینی اس طرح سے مارے جائیں گے اور پھر ڈسپلیس ہوں گے تو پھر آپ کیا بتائیں گے؟ ٹھیک ہے نا، تو وہ تو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے اور وہ جنگ ہے، اور ایسا لگتا ہے اب آپ ایک پیٹرن نوٹ کریں، یعنی اسرائیل نے جو جینوسائیڈ کی ہے اس جینوسائیڈ کا ایک حصہ ہے مذاکرات کرنا، اس جینوسائیڈ کا ایک حصہ ہے اس جینوسائیڈ سے انکار کرتے رہنا کہ ہم تو کر ہی نہیں رہے۔ یہ آج کے دور میں جینوسائیڈ کرنے کا ایک پورا پیٹرن ہے جس میں مذاکرات بھی ہوں گے، جس میں ایک نیریٹو بھی چلایا جائے گا میڈیا پر بھی، اور کہا بھی جائے گا کہ ہم جینوسائیڈ نہیں کر رہے ہیں، کبھی یہ خبر بھی آئے گی کہ امریکہ پریشرائز کر رہا ہے، تو یہ سارا اس کا حصہ ہے۔ ہم نے تھرو آؤٹ دا منتھ یہ پیٹرن دیکھا ہے کہ یعنی کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور مطلب ایک پورا مہینہ مذاکرات چلتے رہے ہیں اور میڈیا پر یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ دیکھیں آج سیز فائر ہوا، کل سیز فائر ہوا، ساری چیزیں طے ہوں گئی، بالکل آخری لمحے میں جب نتن یاہو کے پاس آیا تو اس نے ریجیکٹ کر دیا۔ تو آج بھی وہی صورتحال ہو سکتی ہے اور یہ پیٹرن ہم نے کئی بار دیکھا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی جینوسائیڈ ہی کا ایک پیٹرن ہے کہ مذاکرات بھی ساتھ ساتھ کرنے ہیں لیکن آخری لمحے اس سے مکر جانا ہے۔ تو اگر امریکہ کا ریئل پریشر اس میں شامل نہیں ہے تو کیا نتن یاہو اس میں ایگری ہو جائے گا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ تو سب سے بڑا سوال یہ کہ کیا امریکہ اس بات کے لیے ایگری ہو گیا ہے اسرائیل کو پریشرائز کرنے کے لیے؟ لگتا تو نہیں ہے، ابھی ایسا لگتا نہیں ہے، تو اسی لیے اگر سیز فائر نہیں ہو رہا تو پھر فلسطین کے اندر تو یہ صورتحال بن گئی ہے۔ اور چرچ لیڈر سلیم مورلی ان ایکسیپٹیبل سچویشن ان غزہ آفٹر وزٹ، اور انہوں نے کہا کہ ریفیوزنگ از ناٹ اے ڈیلے بٹ اے سینٹینس، یہ جو ڈیلے کیا جا رہا ہے سیز فائر میں اور ایڈ داخل کرنے میں، یہ ڈیلے نہیں ہے، یہ سینٹینس ہے جو دی جا رہی ہے۔ ایوری اور وداؤٹ اے فوڈ، ہر گھنٹہ جو خوراک کے بغیر ہے، واٹر کے بغیر، میڈیسن کے بغیر، اینڈ شیلٹر کاز ڈیپ ہارم، بڑا نقصان پہنچا رہا ہے۔ وی ہیو سین اٹ، ہم نے اس کو دیکھا ہے۔ اور مین ہولڈنگ آؤٹ ان دا سن فار آورز فار سم فوڈ، کہ لوگ گھنٹوں دھوپ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا کھانا مل جائے۔ دس از ہیوملیشن دیٹ از ہارڈ ٹو بیئر، یہ ایک ایسی ذلت ہے، ہیوملیشن ہے کہ جس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وین یو سی اٹ ود یور اون آئیز اٹ از مورلی ان ایکسیپٹیبل اینڈ انجسٹیفائڈ۔ یہ چرچ لیڈرز آج ہے وہ سامنے آگے ہیں۔ اٹ از ٹائم ٹو اینڈ دس نان سینس وار ارجنگ آل دا انٹرنیشنل لیڈرز، یہ چرچ لیڈر جو ہے نا انہوں نے۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر اسرائیل سیز فائر کے لیے ایگری نہیں ہوتا تو اسرائیل کے اندر جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آج سیز فائر کے لیے ایگری نہیں ہو رہا تو ادھر سے پارلیمنٹ بھی یعنی کہ وہ چلی جائے گی ریسیشن کے اوپر، اور آگے یہ اس پلان کو پرسو کریں گے فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنے کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریجنل وار ہی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر وہ وار لڑی جائے گی اور یہ سارے ممالک جو ابھی تک خاموش بیٹھے ہیں ہر ایک تک جب وہ جنگ آئے گی تو پھر جب جنگ ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ جب اگر اسرائیل نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے اس طریقے سے تو پھر بنا لے، اور ان سب ممالک کی زمینیں اس میں شامل ہوں گی۔ تو یعنی آج اگر نہیں روکا جا رہا تو پھر ریجنل وار ہے۔ اور اگلی بات آپ سنیے، ایران کے جو صدر ہیں انہوں نے پہلا انٹرویو دیا ہے 12 دنوں کی جنگ کے بعد، اور پہلا انٹرویو جو ہے انہوں نے الجزیرہ کو دیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جنگ ہوگی، یہ ایران کے صدر کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کسی سیز فائر کے اوپر بلیو ہی نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ ہونے والی ہے۔ اور اگر آپ نوٹ کریں اور ڈاٹس ملائیں تو پچھلے 72 گھنٹوں کی جو ڈیولپمنٹس ہیں، ایران نے اپنا ایئر ڈیفنس ڈپلائے کیا، اسرائیل نے کل اپنا ایئر ڈیفنس ڈپلائے کیا، اسرائیلی آرمی چیف نے کہا کہ ہماری جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ تو آپ یہ ساری سٹیٹمنٹس اکٹھی کریں، ڈیولپمنٹس کو دیکھیں اور آج کا ایران کے صدر کا انٹرویو دیکھیں تو دا وار از کمنگ۔ اور جب غزہ میں سیز فائر نہیں ہو رہا تو پھر تو بالکل طے ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ غزہ کا سیز فائر بھی ایران جنگ کو شاید نہ روک سکے، کیونکہ وہاں پر یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ نتن یاہو ٹرمپ کے سامنے یہ شرط رکھے کہ ایران پر مجھے حملہ کیا کرنے دیا جائے، غزہ میں سیز فائر کر لیا جائے۔ اور حماس نے جو پرپوزل جمع کروایا ہے اس میں انہوں نے 60 دن کے سیز فائر کو ایگری کیا ہے، وہ پرماننٹ سیز فائر نہیں ہے۔ انہوں نے ساتھ کہا ہے کہ ہمیں صحیح اور گارنٹیز وہ دی جائیں کہ یہ پرماننٹ سیز فائر کنورٹ ہوگا، تو کل کو وہاں پر معاہدہ توڑا جا سکتا ہے، وہاں پر گارنٹیز شامل ہیں کہ گارنٹیز ہیں کہ بھئی یہ سیز فائر آگے بڑھے گا۔ ایران فلی پریپیئرڈ فار نیو وار ود اسرائیل ریفیوزز ٹو گیو اپ نیوکلیئر پروگرام۔ دیکھیں مہدی دیو کے وہی الفاظ ہیں کہ ایران نیوکلیئر بنائے گا، ایران کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ نیوکلیئر بنائے۔
یا تو ایران اس پہ کام شروع کر چکا ہے, کسی بھی دن ایران دھماکہ کر کے دکھا دے گا, یا پھر یہ ہے کہ وہ اس کی طرف تیزی کے ساتھ اب بڑھے گا. آج خود جب ایرانی صدر کہہ رہے ہیں کہ جنگ ہوگی, ٹھیک ہے نا, اور ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے, اور اسرائیل اور امریکہ یہ کیوں نہیں چاہتے, کیونکہ دیکھیں جب ورلڈ وار ہوگی تو مڈل ایسٹ میں, اگر آپ اس وقت نقشہ دیکھیں تو مڈل ایسٹ میں کون لڑے گا امریکہ سے؟ بھائی ورلڈ وار میں تو نیوکلیر وار ہوگی, تو مڈل ایسٹ میں کون لڑے گا؟ وہ تو ویسے سرنڈر کر دیں گے نا, بھائی ساری اسٹیٹس ہی سرنڈر کر دیں گے, کون لڑے گا امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ؟ ان کے پاس تو نیوکلیر ہے نا, تو آپ نہیں, کوئی بھی نہیں لڑ سکتا. تو آپ نوٹ کریں, یعنی ادھر رشیا ہے, ادھر چائنا ہے, ادھر نارتھ کوریا, تو یہاں بھی تو تھیٹر کھولنا ہے نا, تو یہ تو مکمل ان کے کنٹرول میں ہوگا, جہاں پر وہ آئل بھی کنٹرول کر رہے ہوں گے, جہاں پر وہ سپلائز بھی کنٹرول کر رہے ہوں گے, تو یہ تو بہت بڑا تھیٹر ہوگا نا ورلڈ وار کا. اگر ایران کے پاس نیوکلیر آ جاتا ہے تو یہاں پر ان کی ساری کیلکولیشنز الٹ جائیں گی, یعنی یہاں پر رشیا چائنا کا ایک بڑا اتحادی ایسا موجود ہوگا جو ٹکر دے سکتا ہے, کیونکہ اس کے پاس نیوکلیر ہے. تو یہ مڈل ایسٹ کے سارے ڈائنامکس بدل جاتے ہیں آج کے دن میں بھی اور ان فیوچر بھی, کیونکہ ورلڈ وار کی تیاری تو ہر طرف ہو رہی ہے, وہ رشیا میں بھی ہو رہی ہے, وہ چائنا میں بھی ہو رہی ہے, وہ برطانیہ میں بھی ہو رہی ہے, وہ امریکہ میں بھی ہو رہی ہے, اس کی تیاری تو جاری ہے, اور سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے آنے والے ٹائم میں. تو مڈل ایسٹ میں اگر ایران نیوکلیر بن جاتا ہے تو سارے ڈائنامکس بدل جاتے ہیں. اور سیکریٹری آف اسٹیٹ روبیو نے جو دورہ کیا تھا ابھی آخری اسرائیل کا, وہ ایک ہی دورہ اس نے کیا ہے, اس نے کہا تھا اگر ایران نے نیوکلیر بنا لیا تو یہ تمام پریشر سے مبرہ ہو جائے گا. تو آج کے ٹائم میں تو بالکل ڈائنامکس مزید بدل جائیں گے کہ پھر ایران کو پریشرائز نہیں کیا جا سکتا. آلریڈی انہوں نے کون سی بات مان لی ہے, لیکن پھر یہ جو ملٹری کی دھمکیاں لگاتے رہتے ہیں نا حملے کی, تو وہ بھی پھر کیسے اٹیک کریں گے ایران کے اوپر, تو یہ بات انپورٹنٹ ہے. ایران از ریڈی فار وار ود اسرائیل, یعنی یہ ایرانی صدر نے الجزیرہ کو پہلا انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. ایران از پریپیئرڈ فار اینی وار ود اسرائیل مائٹ ویج اگینسٹ اٹ, اور ایران کے صدر نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہے. He is not optimistic about the ceasefire between the two countries. یہ جو سیز فائر ہوا ہے اس کو ہم بالکل بلیو نہیں کر رہے ہیں, اور نہ ہی یہ optimistic ہیں کہ یہ چلے گا آگے. یہ ہم ایسٹیمیٹ اور انالیسز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ایرانی صدر کہہ رہا ہے کہ ہمیں سیز فائر کے اوپر کوئی بلیو ہی نہیں ہے, ہمیں لگتا ہے کہ جنگ ہونے جا رہی ہے, اور we are fully prepared for any new Israeli military move and our armed forces are ready to strike deep inside Israel. تو جب آپ ایک بڑی جنگ اسرائیل کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں تو اسرائیل تو نیوکلیر استعمال کرے گا, تو ایران ایک بڑی جنگ کیسے لڑ سکتا ہے؟ کیونکہ اب کی بار جو شروع ہوگی جنگ ضروری نہیں ہے وہ کنونشنل وار ہو, وہ نیوکلیر بھی ہو سکتی ہے. اگر ایران زیادہ تباہی اسرائیل میں مچا دیتا ہے, بہت زیادہ, تو اسرائیل نیوکلیر استعمال کرے گا. تو اس جنگ کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ جب ان کو پتہ ہے جنگ ہونے جا رہی ہے تو یہ بہت بڑی مسٹیک ہوگی اس سینیریو میں نیوکلیر نہ بنانا. پہلے تھا کہ ٹھیک ہے یار عرب خوش نہیں ہوں گے, فلانا نہیں ہوگا, اب وہ سائڈ پہ رکھے. اب بہت بڑی مسٹیک ہوگی ایران کے لیے اگر وہ نیوکلیر نہیں بنائے گا. We do not rely on the recent ceasefire, ہم بالکل ریلائی نہیں کر رہے. We are not very optimistic. We have prepared ourselves from any possible scenario. کسی بھی سینیریو کے لیے تیار ہیں. Potential response, فوری جواب دیا جائے گا. اسرائیل نے ہارم کیا اور ہم نے اسرائیل کو نقصان پہنچایا, اور اسرائیل جب اپنے لاسز جب وہ چھپا رہا ہے, اس نے رجیم چینج کی کوشش کی, لیکن یہ پوری طرح سے جب وہ فیل ہوا, completely failed to do so. ایران will continue nuclear program. تو ایران یورینیم انریچمنٹ کیوں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے؟ اسی لیے کہ کل کو وہ اس کو نیوکلیر ویپن بنا سکے, اور 408 کلو گرام یورینیم آلریڈی ان کے پاس ہے جس سے وہ 12 بامز بنا سکتے ہیں. ایران اینڈ اٹس ریزسٹنس brace for another conflict with Israel. Tehran leader anticipate another war with Israel and have instructed the resistance to be remain on high alert for any potential attack. ایران نے ریزسٹنس کو یہ میسج بھیجا ہے کہ وہ ہائی الرٹ کے اوپر رہے, کسی بھی وقت اسرائیل کا حملہ ہو سکتا ہے. اور ایران پر جو حملہ ہوگا اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس بار آغاز جو ہے وہ ایران کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کی اسیسینیشن سے بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ اسرائیل نے ایران کی سیاسی لیڈرشپ کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ فیل ہوا. تو اس بار آغاز سیاسی لیڈرشپ کی اسیسینیشن سے بھی ہو سکتا ہے. تو اگلے 48 گھنٹوں کے اندر ایران اور یورپین کی ٹاکس ہونے جا رہی ہیں, اور اگلے 24 گھنٹوں کے اندر اسٹیو وٹکاف اور قطری آفیشلز ملنے جا رہے ہیں, اور حماس کا جواب آ گیا ہے. اگلے 24-48 گھنٹوں میں امریکہ اور اسرائیل کا جواب آنا ہے جو پچھلے پیٹرن کے مطابق تو نہ ہوگا, اور اگر کوئی ریئل پریشر امریکہ کی جانب سے نہیں ڈالا جاتا اسرائیل کے اوپر, اگر آج بھی یہ سیز فائر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اگلے کئی مہینوں نہیں ہوگا کم سے کم. تو فلسطینیوں کے اوورال یہ صورتحال ہے. تو اس لیے معاملات بہت زیادہ سینسٹیو ہو گئے ہیں, بہت زیادہ بگاڑ کی طرف. ادھر یوکرین کی جنگ کوئی سولوشن نہیں ہے, اور مڈل ایسٹ کے اندر یہ صورتحال بننے جا رہی ہے. تو دیکھیں اگر آپ فلسطین کے لیے کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں نکال رہے ہیں تو پھر اس کے آگے کیا ہے؟ اس کے آگے یہ نہیں ہے کہ فلسطینی سارے مارے جائیں گے اور اس کے بعد عرب اور اسرائیل بھائی بھائی بن کے بیٹھ جائیں گے. نہیں, آپ پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس وقت کی جناب صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کی, آپ نے رائے ضرور کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.